مجھے 3-4 دن پہلے کسی نے ایک ڈرامے کا کلپ دکھایا. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ڈرامے دیکھتے ہیں, میں ڈرامہ نہیں دیکھتا الحمدللہ, مجھے شوق ہی نہیں ہے ڈرامہ دیکھنے کا. تو لیکن کلپ دکھایا, مجھے خیال ہوا کہ میں اس پر بات ضرور کروں گا کہ کس طرح سے ڈراموں فلموں میں آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے, عورت کو مرد کا باغی بنایا جا رہا ہے, بہو کو ساس کا باغی بنایا جا رہا ہے آزادی کے نام پہ. تو میں یہ بات اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں, ان لڑکیوں سے کہتا ہوں خدا کی قسم یہ ڈرامے فلمیں تمہیں آزادی نہیں دلا رہے, تمہیں برباد کر رہے ہیں. یہ وہ ڈرامے کا کلپ یہ دکھایا, اب پوری بات تو مجھے معلوم نہیں. شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری ماں سے معافی مانگ لو. کوئی اچھا کام کرے گا اگر یہ کلپ میرے اس کلپ کے ساتھ جوڑ کے چلا دے, اس ڈرامے کا کلپ بھی چلا دے اور یہ میرا کلپ بھی, پھر صحیح بات بنے گی. اگر کوئی کلپ چلا سکتا ہے نا چلا دے. شوہر بیوی سے کیا کہہ رہا ہے اپنی, کہ میری ماں سے معافی مانگو. بہو کہتی ہے کہ میں ساس سے معافی نہیں مانگوں گی, میری غلطی نہیں ہے. شوہر کھینچ کے ایک تھپڑ لگاتا ہے اپنی بیوی کو. سمجھ رہے ہو, شوہر کیا لگاتا ہے, کھینچ کے ایک تھپڑ. پھر اس کو خیال ہوتا ہے کہ شاید زیادہ لگا دیا میں نے, تو تھوڑا سا محبت سے بیوی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے, تو بیوی بھی اٹھا کے شوہر کو ایک لگاتی ہے زور سے تھپڑ. میں نے کہا اس پہ کمنٹس پڑھو کہ کمنٹس میں کیا ہے. کمنٹس سے لوگوں کی عکاسی ہوتی ہے. 99% پازیٹیو کمنٹس تھے کہ بیوی نے بالکل ٹھیک کیا ہے. بیوی نے کیا کیا ہے, بولو, ٹھیک کیا ہے. میں خواتین سے کہتا ہوں آپ کرو ایسا, شوہر تھپڑ لگائے نا آپ بھی لگاؤ تھپڑ, بالکل آپ کا رائٹ ہے. اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں حلفیہ بولتا ہوں, شوہر سے محبت کی امید مت رکھو, وہ تمہیں سیکس کا ایک آلہ سمجھ کے یوز کرے گا. خدا کی قسم, ایک انسٹرومنٹ جو بازاروں سے ملتے ہیں نا, اس کے علاوہ تمہارا اپنے شوہر سے 2 ٹکے کا رشتہ نہیں ہوگا. یہاں ہو سکتا ہے اگلا ڈرامہ یہ لوگ اس پہ بنا لیں یا بنا بھی لیا ہو کہ نہ ہو, ہمیں شوہر کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر نے تھپڑ مار کے اچھا کام کیا. ڈرامہ اگر خاندان کو جوڑنا سکھاتا نا تو کیسے بناتا ڈرامہ, وہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. مجھ سے پوچھ کے بناتا نا تو میں بتاتا اس طرح سے بناؤ ڈرامہ, اس طرح سے معاشرے کی اصلاح ہوگی. یہ جو آپ نے رپلائی دکھا دیا نا کہ شوہر نے تھپڑ مارا اور اٹھا کے بیوی نے بھی تھپڑ, تو جنہوں نے مجھے کہا نا, میں نے کہا ان کے یہ بولو کہ لندن میں باپ بھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. سمجھ رہے ہو نا, ماں بھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. لندن کی مثالیں دینی ہے تو پھر پوری مثالیں دیا کرو. لندن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر بیوی کا خرچہ اٹھائے. لندن میں شوہر بیوی کا خرچہ نہیں اٹھاتا. لندن میں شوہر بیویوں سے بچے پیدا نہیں کرتے. لندن میں مرد بیوی سے شادی کرتا ہے 55 سال کی عمر میں. 25 سال کے لونڈے ان انگریز عورتوں کو نہیں ملتے. لندن میں ایک آدمی 100 عورتوں سے منہ کالا کر کے جب تھک کے بڈھا ہو جاتا ہے نا, پھر بیوی سے شادی کرتا ہے جا کے. وہ جب لندن کو لینا ہے تو پورا لو لندن کو میرے بھائی, آدھا بولتے کیوں نہیں لو, آدھا نہیں لو. لندن میں انگریز بڈھے بیوی سے وفا کرتے ہیں, 100% کرتے ہیں. 50-55 سال کی عمر میں جب بڈھے ہو جاتے ہیں, 22 سال کا لونڈا بیوی سے وفا کرے اور شادی کر کے اس کا خرچہ اٹھائے. یہ آپ کو انڈا موڑ پہ اس کی مثالیں ملیں گی. اس کی مثالیں آپ کو لندن میں نہیں ملیں گی. سمجھ رہے ہو, ہم غریبوں کے یہاں مثال, میرے بھانجوں نے شادی کی, ایک 20 سال ایک 22 سال, تو 3-3 4-4 سال سے وفا کر رہے ہیں, کسی عورت سے ان کا ریلیشن نہیں ہے. یہ لندن میں مثالیں نہیں ملیں گی. ملیں گی 55 سال کے بڈھوں کی ملیں گی, جب کسی کام کے رہے نہیں تو بیوی سے, وہ کہتے ہیں بیوی سے گورا وفا کرتا ہے. حضرت آپ لندن سے آئے ہیں نا, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یہ لندن کی نا ڈراموں فلمیں بہت دکھا رہے ہیں, لندن میں عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. امریکہ میں کوئی ہاتھ اٹھا کے دیکھے تو او بھائی نہیں اٹھا سکتے, لیکن وہاں ماں بچے کو بھی چماٹ مار کے تو دیکھے. میرے پاس لندن سے عورتوں کے فون آئے, چیخ رہی ہیں فونوں پہ, کہہ رہے ماں کہہ رہی ہے جس بیٹی کو میں نے پالا جوان کیا, ایک راتوں کو اس کے لیے جاگی, موبائل اس کے ہاتھ سے چھیننے کے لیے تھپڑ مارا اور اس نے مجھے جیل بھجوا دیا. تو لندن پورا فالو کرو. سمجھ رہے ہو, ان عورتوں سے کہتا ہوں کہ تمہاری بھی اولادیں ہوں گی تو وہ کیا کہ اب یہ ڈرامے میں جو دکھا رہا ہے نا, بیوی میں بھی اٹھا کے کیا لگا دیا, شوہر کو چماٹ. تو نیچے 99% کمنٹس جو ہیں پازیٹیو کہ بہترین کام کیا. ایسے مرد کا یہی علاج ہونا چاہیے. ساس کو بہو پہ کوئی حق نہیں ہے, وہ کیوں معافی مانگے. مجھے لگا کہ اس قدر زہریلی یہ تحریک چل رہی ہے نا گھروں کو تباہ کرنے میں, گھروں کو بگاڑنے میں, کہ کسی مولوی کے 4-4 گھنٹوں کے بیان, درس قرآن ایک طرف, اور یہ ایک چھوٹا سا کلپ گھروں میں آگ لگانے کے لیے ایک طرف. اگر اس ڈرامے والوں میں تھوڑی سی غیرت ہوتی نا, گھر جوڑنا چاہتے, تو کیا دکھاتے. وہ شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے میری ماں سے معافی مانگو, تو ڈرامے والا دکھاتا کہ بہو کی غلطی نہیں ہے, لیکن یہ سوچ کے اس نے معافی مانگ لی
کہ اس کا مقام اللہ نے مجھ سے بڑا بنایا. ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا ہے کہ کوئی بات نہیں یار, میرے شوہر کی کیا ہے یہ, بولو نا ماں ہے, نہیں بھی ہے مانگ لو, چھوٹے بن جاؤ. ہاں ساس بار بار ٹارچر کر رہی ہے, زہر اگل رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, اس کا حل تو پھر یہ کہ الگ رہو, پھر بھی چماٹا نہیں ہے, تھپڑ پھر بھی نہیں بنتا. اس کو حل یہ کہ بھائی الگ, شریعت بھی یہی کہتی ہے اگر ساس بہت زیادہ ذہنی طور پہ ٹارچر کر رہی ہے تو بھائی کہاں رہو, پھر شوہر کو حکم ہے کہ بیوی کو الگ لے کے رکھے. نارملی ہر گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے, تو اگر ساس نے کچھ غلطی کر لی ہے تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ کیا کر لیں, بھائی غلطی نہیں بھی ہے تو مان لیں. مجھے یاد ہے ہمارے استاذ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا, یہ چیزیں مدرسوں میں بھی سکھائی جاتی ہیں, پہلے ہمارے گھروں میں بھی سکھائی جاتی تھیں, اب ختم ہوتی جا رہی ہیں سوسائٹی میں. اب اولادوں کو, چھوٹوں کو باغی بنایا جا رہا ہے بڑوں کے مقابلے میں. مجھے یاد ہے میرے استاذ نے ایک دفعہ مجھے کہا, میں شاگرد تھا, مجھے انہوں نے کہا کہ چائے بنا کے لے آؤ, دودھ کی چائے نا. میں دودھ کی چائے بنا کے لے آیا. وہ میری تربیت کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا میں نے تو آپ سے گرین ٹی کا بولا تھا, آپ نے گرین ٹی کا نہیں, آپ نے دودھ کی چائے کا بولا تھا. کہہ رہے ہیں یار دودھ کی چائے کیسے, میں تو گرین ٹی کا ٹائم ہے یہ. وہ مجھ سے کھیل رہے تھے, تربیت کرنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا نہیں جی, اب میں بحث میں لگا ہوا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی آپ نے گرین ٹی کا بولا تھا. کہہ رہے ہیں یار, میں نے کہا آپ نے دودھ کی چائے کا بولا. کہہ رہے ہیں یار میں گرین ٹی کس وقت پیتا ہوں, میں بحث پہ بحث, بحث پہ بحث, بحث پہ بحث, میں نہیں مانا. تو وہ پھر ہنسنے لگے نا. میں باہر آیا تو پھر انہوں نے دوسرے شاگرد سے بولا اس کو جا کے سمجھاؤ کہ مجھے پتا ہے میں نے دودھ کی چائے ہی کا بولا ہے, میں آپ کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میں ایک بات پہ اڑ گیا ہوں, میں آپ کا استاذ ہوں, میں آپ سے عمر میں 20 سال بڑا ہوں, تو آپ بولو سوری. کیا بولو, سوری. چلے مجھ سے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی, میں گرین ٹی بنا کے لے آتا ہوں. کیا خیال ہے, کتنا ٹائم لگے گا اس میں یار؟ اس غلطی پہ کوئی آپ کو پھانسی کے پھندے پہ تھوڑی لٹکا رہے ہیں, یا کوئی آپ کے خلاف فتوا تھوڑی لکھ کے دے رہے ہیں کہ اس کمبخت کو میں نے گرین ٹی کا بولا اور یہ دودھ کی چائے بنا کے لے آیا, لہذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کو مدرسے سے نکالو, اس کو تھپڑ مارو, اس کو الٹا لٹکا کے چترول لگاؤ, اس بدتمیز ہے. بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. ایک بحث کرنے کے بجائے بحث ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بول دو سوری, مجھ سے سننے میں کیا ہوئی ہوگی, غلطی ہوئی ہوگی, ختم, قصہ ختم. بھائی آپ چھوٹے بن جاؤ اور بڑے کو کیا بنا لو بڑا. مجھے اس سے اتنی عبرت ہوئی نا, میں نے کہا یار میری غلطی ہے. یہ وہ ڈرامہ تھا جو سوسائٹی میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے تھا. یہ بھی ڈرامہ ہی رچایا نا انہوں نے. اس کا اثر کیا ہوا, ایک دفعہ میرے ٹیچر سے غلطی ہوئی تو ہمارے حضرت نے انکوائری کرنا شروع کر دی کہ غلطی کس کی ہے, شاگرد کی غلطی ہے یا ٹیچر کی. اللہ کی قسم میں نے وہ اپنے اوپر ڈال دی, کیونکہ میرے ذہن میں یہ واقعہ تھا کہ بڑے کی غلطی کس پہ ڈال دو. ایسا نہیں کہ کوئی بہت ہی کوئی فحش کام کیا اور آپ بولو میں نے کیا. ایسا نہیں ہو کہ اس نے چوری کی ہے اور آپ بولو, آپ اپنا ہاتھ کٹوا کے بیٹھے. وہ چھوٹی موٹی چیزیں جو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہیں. اب وہ مسٹیک ان کی تھی. اب مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے ان پہ ڈال دی تو بہت سخت ناراض ہوں گے, تو میں اپنے اوپر ڈال دوں. ہم چھوٹے ہیں بھائی, بچوں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے سختی سے پوچھا یہ آپ کی غلطی ہے ان کی غلطی؟ میں نے کہا حضرت میری غلطی ہے. حضرت نے مجھے ڈانٹ لگائی, مجھے تھوڑی دیر کھڑا کیا سزا میں, پھر فرمایا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ. تھوڑی دیر ایک ٹانگ پہ کھڑا کیا, پھر بٹھا دیا. 2-3 دن تک تنبیہ کرتے رہے, آپ نے یہ کیوں کیا, آپ کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے کہا آئندہ احتیاط کروں گا. 2-3 دن کے بعد ختم. غلطیوں کو بھی زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے نا, ہو گئی ختم کرو, مٹی ڈالو یار, ختم. اس کے بعد ہمارے انہی استاذ کو نا جنہوں نے مجھے دودھ کی چائے کا بولا تھا, انہوں نے پھر الگ سے انکوائری کی. پھر پتا چلا غلطی میری نہیں تھی, کس کی تھی. وہ اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے. انہوں نے کہا ویل ڈن, ٹھیک ہے نا. تو سوسائٹی کی جب اصلاح کرنا چاہتے ہو تو چھوٹے کو سمجھایا جاتا ہے یار بڑا بڑا کس بات کا ہے. وہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ گھر میں ساسوں سے ہو جاتی ہے, کیا کرو, اگنور کرو. تو ڈرامے نے اگر اصلاح کرنی ہوتی نا, تو ساس اگر غلطی کرتی تو بہو کو یہ سمجھایا جاتا, یہ دکھایا جاتا کہ دیکھو غلطی ساس کی تھی مگر بہو نے کیا کر دیا, اپنے اوپر ڈال دی. ٹھیک ہے, میں ہر ساس کی بات نہیں کر رہا, بعضیں تو بہت ٹارچر, ہمیں بھی اس سوسائٹی میں پلے بڑے ہیں, ہمیں پتا ہے گھروں میں کیا ہوتا ہے. تو اگر زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر الگ رکھو. پھر بیوی کو ماں کے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے. اگر وہ بعض ساسیں پاگل کر دیتی ہیں بہوؤں کو, تانے دے دے کے ایسا مارتی ہیں نا, ایسے یعنی تانوں سے مارتی ہیں, ہاتھ سے نہیں مارتی. ہاتھ سے مارے نا تو نظر آ رہا ہوتا ہے. تانے, عورتوں کے تانے ایسے ہوتے ہیں کہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ان کے تانے شروع ہوتے ہیں. وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہویں بھی دے رہی ہوتی ہیں, ساسیں بھی, نندے بھی. ان کی لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں تم چنگیز خان کی لڑائیوں کو بھول جاؤ. تو اس لیے اگر ایسا کہیں ہو رہا ہے نا تو پھر الگ رکھو, الگ. اچھا, دوسرا کام یہ ہوتا, وہ ڈرامے میں یہ دکھایا جاتا کہ دیکھو, پہلی بات یہ, پھر یہ دکھایا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ بھائی غلطی کون مان لے, بہو. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ بہو غلطی نہیں مان رہی تو پھر یہ دکھایا جاتا کہ شوہر سمجھا رہا ہے, تھپڑ نہیں مار رہا.
اس کو سمجھایا جاتا کہ اتنی سی بات پہ تھپڑ نہیں بنتا ہے, تو یہ جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا. تیسرے اسٹیپ میں اگر شوہر نے تھپڑ مار بھی دیا, غلط کیا, تو ایسے موقع پہ ڈرامے میں اگر سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتا نا, تو ہرگز یہ نہیں دکھاتا کہ آگے سے رپلائی عورت نے کیا ہے, وہ یہ دکھاتا کہ خاندان کے بڑے شوہر کو لے کے بیٹھے ہیں کہ بیٹا اتنی بات پہ تھپڑ بنتا نہیں ہے, اس سے اصلاح نہیں ہوگی. تمہاری بیوی کے دل میں تمہاری ماں کی محبت پیدا ہونے کے بجائے اور نفرت پیدا ہوگی, کیونکہ عورت یہ کہے گی میرا شوہر جو مجھ سے نفرت کر رہا ہے, مجھے مار رہا ہے, وہ میری ساس کی وجہ سے, تو اس سے ساس بہو کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, اس سے ساس بہو کے تعلقات کیا ہو جائیں گے, خراب. تو یہ دکھاتے کہ اس طرح سمجھایا جا رہا ہے. وہ انسان کا بچہ ہوگا تو کھوپڑی میں اس کے آ جائے گا, اور اگر پھر بھی اس نے تھپڑ لگا دیا, اس طرح عورت کو شوہر کو سمجھایا جاتا, اور عورت کو کیا سمجھایا جاتا کہ عورت مرد پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتی. اس نے کیا, غلط کیا, ہم خاندان کے بڑے اس کو سمجھائیں گے, بٹھائیں گے کہ ایسا دوبارہ مت کرنا. بیٹا تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم شوہر پہ ہاتھ اٹھاؤ, وہ سربراہ ہے. کبھی دیکھا کہ کسی نے سربراہ پہ ہاتھ اٹھایا ہو؟ اس کی کیا حیثیت رہے گی 2 ٹکے کی؟ سوائے طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور جب طلاق ہو کے یہ عورت جائے گی نا, تو آپ کیا سمجھتے ہو اس کو کوئی بہت اچھا آدمی مل جائے گا جو آئندہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس کے اوپر؟ یہ تو پسند کی شادی تھی جس میں یہ ہو گیا. تو جب ثواب کی نیت سے شادی ہوگی, خالی صرف طلاق یافتہ سے کر رہا ہے, صرف ثواب کی نیت سے, اس کا کیا حال ہوگا؟ تو سوائے گھروں کو توڑنے کے, برباد کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. مرد کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ عورت اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے, اس سے اس کے دل میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی. وہ پھر جان چھڑائے گا, بولے گا ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرو, ذمہ داریاں نہ اٹھاؤ اس کی. اور ہو رہا ہے, اس کا نقصان اینڈ میں عورت ہی کو ہونا ہے. تبھی جو خاندانی لوگ جو بیٹیوں کا گھر بساتے ہیں نا, وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ سمجھاتے ہیں بیٹا شوہر کی اونچ نیچ کو تم نے گھر بسانے کے لیے برداشت کرنا ہے. اپنا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے برداشت کیا تو آج ہم لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں نا, صرف زبانی نہیں کر رہا, اپنے بچوں کے لیے بھی ہم نے یہی لا بنایا ہوا ہے. ہم بھی بیٹیوں والے ہیں, دامادوں والے ہیں, ہم نے بھی یہی لا بنایا ہوا ہے کہ تھوڑی اونچ نیچ ہو کوئی بات نہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی زندگی اپنے سسرال سے وابستہ ہے. شوہر کبھی غصے میں ہوتا ہے, کبھی نارمل موڈ میں ہوتا ہے, گھر بسانے کے لیے اونچ نیچ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں دادیاں نانیاں سکھایا کرتی تھیں, اور آج میڈیا نے وہ ساری صدیوں کی تہذیب کی ایسی کی تیسی کر دی. یہ چند کلپ چھوٹے چھوٹے چل رہے ہوتے ہیں, ایسی آگ لگا رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں کہ ان کو پتا نہیں کہ ان کے اپنے گھر تو بسے نہیں ہوتے, ان کی اپنی زندگی کیا ہوتی ہے. ان کو نہ شوہر کی محبت ملتی ہے, ان کو نہ باپ کی محبت ملتی ہے, باپوں سے بدتمیزیاں اتنی کی ہوئی ہوتی ہیں کہ باپ بھی ان کو اپنی بیٹیاں نہیں سمجھ رہا ہوتا. یہ صرف میڈیا پہ آ کے ہوتے ہیں, باپ بیٹی میں اتنا اچھا ریلیشن, کیمرہ ہٹتے ہی وہ ریلیشن گیا تیل لینے, ٹھیک ہے نا, کیمرے کے بعد کوئی ریلیشن نہیں. ابے کیا ریلیشن ہوگا, پارک میں 2 بجے بیٹھی ہوئی ہے, باپ فون کر کے پوچھ نہیں سکتا کہ یہاں کیا کر رہی ہو 2 بجے, تو یہ کیا ریلیشن ہے؟ تو یہ سب ایسی کی تیسی کر دی ہے سوسائٹی کی. تو ایسے ڈراموں سے آپ کبھی بھی متاثر نہ ہو, اور گھروں میں پابندیاں لگاؤ, اپنی بیٹیوں کو مت دکھاؤ, یہ بیٹیاں کل تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی. آپ کو یاد ہے ایک بول فلم آئی تھی, اس میں ایک غریب باپ دکھایا جس کی اتنی ساری بیٹیاں ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, تو بیٹی غصے میں باپ کو کیا کہتی ہے, جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا ہے؟ کیا سکھا رہے ہو یار تم بیٹیوں کو یار؟ آپ کا کیا خیال ہے ہر گھر میں چولہا جلتا ہے؟ بہت سے گھروں میں غربت ہے. ان سب بچیوں کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ سب بچیاں, ہزاروں لاکھوں بچیاں باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی. کم بخت جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا ہے؟ کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا؟ کیا ہر گھر میں روٹی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو سیدہ فاطمہ پہ اعتراض ہوتا ہے, ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. کیا ہمارے نبی کی بیٹی نے نبی سے یہ کہا کہ جب 40 دن چولہا نہیں جلتا, کھلا نہیں سکتے, تو اے اللہ کے رسول آپ نے نسل کیوں نہیں روکی, آپ نے پیدا کیوں کیا ہمیں؟ سب سے پہلے اعتراض تو وہاں جائے گا. غربت تو ہمارے ملک میں بہت ہے, تو سب یہ گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے. آپ اس کو بتاؤ, ڈرامے میں فلم میں یہ دکھانا چاہیے تھا کہ بیٹا کھلا نہیں سکتا تھا, پھر بھی اللہ نے کھلا کے تجھے 6 فٹ کا بنا دیا ہے. اتنی بڑی کیسے ہو گئی بغیر کھائے؟ اور اتنا کھایا ہے کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. یہ جب زیادہ کھاتا ہے تو اس طرح بولتا ہے, کم کھانے والے میں اتنا کانفیڈینس نہیں ہوتا, بہت زیادہ کھایا ہے. اور پھر میں اگر فلم بناتا نا, تو پھر میں یہ بھی بولتا اس کو, میں بولتا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں کھلا سکتا نہیں تھی, پیدا کر دیا, لیکن اب اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے. بندوق لو, مارو اپنے آپ کو ختم. بھائی ریورس بھی تو یہ عمل ہو سکتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ غلط پیدا ہو گئے نا, تو جو کام غلط ہوا ہے اس کو, بھائی آپ آگے نکل گئے, مڑنا آپ نے یہاں تھا, آپ نکل گئے, تو یو ٹرن لیا جاتا ہے نا بھائی, 180 پہ واپس.
تو آپ غلط پیدا ہو گئے, اب کھانے کو ہے نہیں, پیدا غلط ہو گئے آپ, کوئی بات نہیں ہے, تو آپ نہ پیدا ہوں. نہ پیدا ہونے کا مطلب کیا؟ ختم. ایک سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہو موت کی تکلیف ہوتی ہے بھائی, یوں اٹھا, رپورٹ یہ ہے کہ ایسے تکلیف ایک سیکنڈ کی ہوگی, مر جائے گا, تو غربت کی تکلیف سے تو اچھا ہے نا, تو یوں کرو, ختم. تو اگر کوئی بیٹی باپ کو یہ تانا دیتی ہے نا کہ جب کھلا نہیں کر سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا, تو باپ کو چاہیے بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ بندوق ہے, یہ گولی ہے, میں اپنے سر پہ قتل نہیں لینا چاہتا, خود اپنے آپ کو مار دو, 2 منٹ کے اندر ختم. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے غریب خودکشیاں کرتے بھی تو ہیں, خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ امیروں میں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ کس میں ہے؟ ان لوگوں میں ہے جن کی توندیں پھول بھری ہوئی ہیں. جو غریب خودکشی کرتے ہیں نا, وہ غربت کی وجہ سے نہیں کرتے, ان میں برداشت نہیں ہے. تو برداشت تو چاہے مالدار میں یا غریب کسی میں بھی نہیں ہوگی, تو وہ خودکشی کی طرف جائے گا. اور جن میں برداشت ہے وہ 40 دن بھی فاقوں میں گزار دیتے ہیں. ہم نے ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جو جیلوں میں بند تھے, کئی ہفتے کھانے کو نہیں ملا ان کو. وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے بھوک سے تڑپتے تھے بھوک سے کہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی کو ایک دفعہ بسکٹوں کا چورا نظر آ گیا. وہ نہیں بسکٹ, کسی نے پنی پھینکی ہوئی تھی, کہہ رہے ہم نے وہ پنی اٹھائی اور چورے کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. 2 بندے تھے جیل میں, بھوک سے کیا حال ہوگا. اور کہہ رہے ہماری یہ حالت تھی کہ یہ ہلا بھی نہیں جا رہا. چورے کے 2 برابر حصے کیے, ایک حصہ یوں کر کے کہتے ہیں میں نے زبان پہ رکھ کے کافی دیر تک چاٹتا رہا کہ نگلنا نہیں ہے فوراً, تاکہ تھوڑا ٹیسٹ آتا رہے. خودکشی بولو نہیں کی. تو جو نہیں کرنا ہوتا نا, ایسی بھوک میں بھی نہیں کرتا. اور جو کرنے والے ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی توندیں 1000 گز کے بنگلوں میں, اس کے بعد بھی پھنکے سے لٹکے ہوئے صبح دریافت ہوتے ہیں وہ. تو لوگوں کو غربت مہنگائی ختم کرنے کی کوشش کرواؤ, نسل روکنا اور اس طرح کی فلمیں بنانا اور بیٹیوں کو باپ کے خلاف بدتمیز بنانا, ان چیزوں پہ لوگوں کو مت لے کر آؤ. اور آئندہ کوئی ایسا کلپ دکھائے نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی جواب میں تھپڑ مارا, اس پہ نیگیٹو کمنٹس کیا کرو, پازیٹو کمنٹس نہ کیا کرو. کیونکہ آج یہ ڈرامے والے یہ دکھا رہے ہیں نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی مارا. کل پتہ ہے یہ کیا دکھائیں گے کہ باپ نے بیٹے کو تھپڑ مارا, جواب میں بیٹے نے بھی باپ کو تھپڑ مارا. اس پہ بھی لوگ کلیپنگ کر رہے ہوں گے, ویل ڈن. ابھی چونکہ اتنے ماڈرن ہم ہوئے نہیں ہیں, لیکن اس ماڈرنزم کی طرف ہمارا میڈیا ہمیں آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہے. تو کل یہ بھی ابھی سوسائٹی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی, کل اس کو بھی ایکسپٹ کرے گی اور بولے گی باپ نے تھپڑ مارا تو بیٹا اور باپ کے ایک جیسے رائٹ ہیں. انگریزوں کے ایک جیسے رائٹ ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا, لہذا بیٹے نے بھی تھپڑ مارا. پھر کل دکھائیں گے ماں نے بیٹی کو تھپڑ مارا, بیٹی نے بھی کھینچ کے تھپڑ مارا, لوگ کلیپنگ کریں گے, ویل ڈن. ایسی ماں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر دکھائیں گے ٹیچر نے, ہمیں تو کالج میں بھی ہم نے ٹیچروں سے تھپڑ کھایا ہے, ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں. میں کالج میں تھا, میرے ٹیچر نے مجھے تھپڑ مارا تھا, ذرا سی بات پہ مارا, غلط کیا, نہیں مارنا چاہیے تھا, لیکن ہمارے ذہن میں تصور بھی نہیں کہ ہم بھی ٹیچر پہ ہاتھ اٹھائیں. اگر اٹھا لیتے, میں سمجھتا ہوں موت تک سکون نہیں ملتا. اب تک ضمیر ملامت کرتا کہ یار میں نے کیا ہے, میں ٹیچر پہ ہاتھ اٹھایا. بے سکون ہو جاتا کہ نہیں؟ جب تک اس کے پاؤں میں گڑگڑا کے معافی نہ مانگ لیتا ہمیں سکون نہیں ملتا. ایک مقام ہے مرتبہ بھائی, اس نے غلط کیا, بلا وجہ تھپڑ مار دیا, لیکن ہم تھپڑ کیسے مارے, ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے یار اپنے ٹیچر پہ ہاتھ اٹھ کے. لیکن کل میڈیا دکھائے گا کہ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ پہ تھپڑ مارا, اسٹوڈنٹ نے کھینچ کے ٹیچر کو, اور کمنٹس میں کیا ہوگی؟ کلیپنگ. ابھی صرف میاں بیوی کے رشتے کو توڑ رہے ہیں یہ لوگ, کل باپ بیٹے کے رشتے کو بھی توڑیں گے, ماں بیٹی کے رشتے کو بھی توڑیں گے, ساس بہو کے رشتے کی تو ایسی کی تیسی پہلے ہی کر چکے ہیں, کچھ مذہبی اسکالر بھی ان کی باتوں میں آ گئے ہیں. پھر آہستہ آہستہ بہن بھائیوں کے رشتے کو توڑیں گے, پھر آہستہ آہستہ یہ چچا بھتیجے کو, ماموں بھتیجے بھانجوں کے رشتے کو توڑیں گے. پھر پتہ ہے صرف ایک رشتہ انسان کا رہ جائے گا, وہ ہوگا کتا, جو گورے کا ہے. گورے کو, کتے کو ہلکا مت سمجھو. یہ کتا, گورا جو کتا لے کے گھومتا ہے, خدا کی قسم یہ بہت سارے میسیجز لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, اگر تم نے بر وقت شادیاں نہیں کی, بچے پیدا نہیں کیے, بڑے چھوٹوں کا ادب نہیں کیا, اپنے خاندانی نظام کو نہیں بچایا, اپنی روایات کو نہیں بچایا, تو تمہیں جو محبت باپ سے ملنی چاہیے تھی وہ بھی کتے سے ملے گی, جو محبت ماں سے ملنی چاہیے تھی وہ بھی کتے سے, جو پوتے نواسوں سے ملنی چاہیے تھی اس کا آلٹرنیٹ بھی کتا, جو بہن بھائیوں سے ریلیشن ہونا چاہیے تھا وہ ریلیشن بھی تمہیں کہاں سے ملے گا؟ کتا. تو ہر چیز کی ذمہ داری کتا اٹھائے گا. میرے بھائی ایک کتے پہ اتنا بوجھ مت ڈالو, اتنا بوجھ مت. تمہیں میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں, کاش یہ باتیں کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائیں کسی طریقے سے. ہم چیخ رہے ہیں, عمل کر کے دکھا دیا بھائی, ہم تو بد عمل لوگ ہیں, لیکن اس میں ہم نے شادیاں بھی کر کے دکھا دی, بچے بھی پیدا کر کے ولاگ میں اس لیے مجھے شوق نہیں ہے بچے دکھانے کا, اس لیے دکھا دیے کہ یار ہم بھی تو ہے نا,
لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس پیسہ ہے. ابے جب ہماری شادیاں تھیں ہمارے پاس پٹپٹی بائک تھی پرانی سی, میں نے 6 مہینوں کی قسط پہ ایف ایکس خریدی تھی پچکی ہوئی. اس وقت میری 3 بیویاں تھیں, سمجھ رہے ہو, اور 10-11 بچے تو اس وقت بھی تھے. یہ تو بعد میں سستی کا شکار ہوا ہوں میں. اس وقت بھی ہم اسی طرح خوش تھے الحمدللہ. اور ہمارے کوئی اعمال تھوڑی ہیں جس کی وجہ سے ہم خوش ہیں, کوئی اتنے نیک آدمی تھوڑی ہیں. یہ تو بس ایک فطرت سے بغاوت نہیں کی ہم نے. تبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ سدراج نہ ہو, اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. تو اتنا کچھ بتا دیا, 20 سال سے میں یہ چیخ رہا ہوں کہ نسل بچاؤ, بچے پیدا کرو, عورت کو گھر کا ہاؤس وائف بناؤ. اب یہ کتنی بڑی میڈیا میں ایک بحث چل رہی ہے, اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ یوں کریں. ابے وائف ہوتی ہاؤس ہے, ہاؤس میں ہے, ہاؤس کے باہر جو ہے وہ وائف کہاں رہی پھر؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وائف کا مطلب ہی ہاؤس وائف ہی ہے بھائی. جو ہاؤس میں نہیں ہے تو پھر ہاؤس نہیں, وہ ہوٹل ہے. رات کو میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے, وہ ہوٹلوں میں بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں آئے گی سمجھ میں, خدا کی قسم بہت مشکل ہے سمجھانا. ہاؤس وائف, یہ وائف کا جو لفظ ہے نا, اس میں ہاؤس گھسا ہوا ہے. یہ وائف سے الگ نہیں ہو سکتا. وہ پوری وائف ہے ہی نہیں جو ہاؤس وائف نہیں ہے بھائی. وہ آدھی وائف ہے, آدھی کچھ اور ہے. وہ تو وائف کہاں ہوئی پھر وہ؟ تبھی دیکھو عربی میں بیوی کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اہل بیت, اہل بیت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بیت گھر کو کہتے ہیں, اہل والا, اہل المال مال والا, اہل کتا کتا والا. اب یہ بھی آ گیا نا مارکیٹ میں. آپ لوگوں سے یوں ملا کرو, پوچھا کرو آپ کتے والے ہو یا بیوی بچے والے ہو. یعنی آپ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ مال کما کے بڑھاپے میں کتا رکھنا چاہیے, یا بچپن میں جلد شادی کر کے بالغ ہو کے جلد شادی کر کے بیوی بچے پالنے چاہیے, اس طرح سے پوتے نواسے پالنے چاہیے, یا کتا. یہ اب ایک کانسیپٹ کو سوسائٹی میں لے کر آؤ کہ 2 کانسیپٹ چل رہے ہیں. ایک گورے کا کانسیپٹ, وہ کیا ہے؟ کتے والا. سارے گورے ایسے نہیں ہوتے. لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نہیں وہاں بھی بڑی بڑی فیملیاں. میں مجھے پتا ہے بڑی بڑی وہاں بھی فیملیاں ہیں, لیکن آہستہ آہستہ مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں؟ شارٹ ہیں. ابھی بھی وہاں بھی خاندانی لوگ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. ہم اتنے بیوقوف ہیں نہیں جتنا آپ ہمیں سمجھتے. لوگ کہتے ہیں 1 ہفتہ مفتی صاحب امریکہ رہ کر آئے ہیں, رپورٹیں ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے پوری زندگی امریکہ میں گزری ہو. بھائی ہم امریکہ 1 ہفتہ رہے ہیں, لیکن گوروں کے ملکوں میں 1 ہفتہ نہیں رہے. بہت سارے ملکوں میں بہت دفعہ بہت سارے ہفتے رہے ہیں. تو کلچر سب کا کیا ہے؟ گھروں کے اندر کی پوزیشن سب کی ایک جیسی ہے, چاہے آسٹریلیا ہو, چاہے جاپان ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے ہانگ کانگ ہو. نہیں آ رہی میرے خیال ہے کھوپڑی میں بات. تو اس لیے تو وہ کیا کہہ رہا تھا میں, باتیں ادھر ادھر بہت ہو رہی ہیں یار. آج بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کا بیان چل رہا ہے. یعنی اوٹ پٹانگ کا مطلب کوئی بے ترتیبی سے چل رہا ہے بیان. آپ کی اصل میں لک ایسی آپ نے بنا لی نا, احمد والی لک بنا لی آپ نے, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو دیکھ کے مجھے احمد یاد آ رہا ہے. تو ناراض نہیں ہوئیے گا, مذاق کر رہا ہوں. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ابھی جو آخری بات چل رہی تھی وہ تو ہو گئے نا. کتے سے پہلے کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں اہل بیت کی بات کر رہا تھا نا, کہ وائف تو ہوتی ہی ہاؤس ہے بھائی. ہاؤس کا لفظ وائف کی ڈیفینیشن میں گھسا ہوا ہے. تو اب دیکھو عربی میں گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے, بیوی کو. تبھی قرآن کہتا ہے نا انما یرید اللہ لیطہرکم اہل البیت, اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے تمہیں ہر برائی سے پاک کر دے. تو یہاں اہل بیت سے نبی کی بیویاں مراد ہیں. تو بیویوں کو اللہ نے کیا کہا؟ اہل بیت. اہل مانا والا, بیت مانا گھر, تو اہل بیت گھر والا یا گھر والی. تو عربی میں بیوی کو کہتے کیا ہیں؟ گھر والی. اس کا مطلب گھر والی اور بیوی ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں, سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح اردو میں بھی گھر والی کہتے ہیں. یار میرے گھر والے منع کر رہے ہیں, کہتے ہیں نا گھر والے, تو مطلب وہ جو گھر میں رہتے ہیں وہ بیوی اور چھوٹے بچے رہتے ہیں گھر میں. بڑے بچے تو نکل جاتے ہیں, کوئی امریکہ کوئی جاپان کہاں چلے جاتے ہیں. تو اگر وہ گھر والی ہی نہیں ہے تو پھر اٹ مینز وہ بیوی ہونے کا اس میں عنصر ہے ہی نہیں. اس لیے بھائی گھریلو عورتوں سے نکاح کیا کرو میرے بھائی جان, سمجھتے ہو؟ مت متاثر ہو ان لبرل اور سیکولر لوگوں کے نعروں کے. یہ بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ نہ عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں نہ مردوں کے حقوق کے علمبردار ہیں. ان کے پاس نہ عورت کے حقوق ہیں نہ آدمیوں کے حقوق. یہ سب کے حقوقوں کی ایسی کی تیسی کر دی.